رات کا اندھیرا گہرا تھا اور ہوا میں نمکین خوشبو تھی۔ 18 سالہ علی اور اس کے دوست ساحل پر چھوٹے کیمپ میں بیٹھے تھے۔ سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ شام کے وقت وہ سب نے کیمپ فائر کے گرد کہانیاں سنائیں۔ اچانک علی نے دیکھا کہ پانی میں ایک دھندلی روشنی حرکت کر رہی ہے، جیسے کسی نے مشعل لے رکھی ہو۔ دوستوں نے مذاق سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جیسے ہی رات بڑھتی گئی وہ روشنی قریب آ گئی اور ایک سرگوشی سنائی دی، آؤ ہمارے ساتھ کھیلیں۔ علی نے دیکھا کہ پانی میں دھندلی مخلوق کی پرچھائیاں لہروں کے ساتھ رقص کر رہی ہیں۔ خوف کے مارے وہ چیخا، مگر آواز پانی کے اندر سے مسلسل آ رہی تھی۔ دوست بھی دیکھ کر کانپ اٹھے۔ علی نے بھاگ کر کیمپ کی طرف دوڑ لگائی، مگر ہر قدم پر پانی کی لہریں اسے پیچھے دھکیل رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ بچنے کی کوشش کرتا، پانی کی سرگوشیاں اور قریب آ جاتی۔ اچانک ایک صد ہوا کا جھونکا آیا اور سمندر کی سطح پر بھاری دھند چھا گئی۔ دھند میں سے دھندلی پرچھائیاں الفابیر جیسے انسانی شکلیں ہوں، مگر ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک آواز جو پہلے سے زیادہ خوفناک تھی علی کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگی، تم یہاں اکیلے نہیں ہو۔ علی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے دوست بھی پانی میں کھڑے تھے، مگر ان کی آنکھیں خالی چمکتی ہوئی سفید تھیں اور وہ بغیر حرکت کیے علی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ چیخنے لگا، مگر آوازیں اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ اس کی چیخیں پانی کے شور میں غرق ہو گئیں۔ دھندلی پرچھائیاں اب اتنی قریب تھیں کہ علی پانی کی ٹھنڈی لہروں میں اپنی ٹانگیں محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک ایک پرانا ٹوٹا ہوا کشتی کا باقیہ دھند سے الفابیرا اور اس کے اندر سے ایک ہولناک سایہ نکلا، جس کے ہاتھ لمبے اور بے جان تھے اور وہ بغیر بولے علی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر قدم پر پانی کی لہریں گہرے سناٹے میں چیخیں نکال رہی تھیں، جیسے سمندر زندہ ہو گیا ہو۔ علی نے جھٹکے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ریت نے اس کے پاؤں کو جکڑ لیا اور پانی کے اندر سے آتی ہوئی سرگوشیاں اب ایک چیخ میں بدل گئی، ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ اس لمحے علی نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ وہ مڑا اور پانی کی دھندلی شکلیں اب انسانی شکل اختیار کر چکی تھیں، مگر ان کے چہرے خالص سیاہ سوراخوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور علی کی چیخ ہوا میں کھو گئی۔ اس نے زور لگا کر کونے میں پلٹا، مگر پانی کی سرگوشیاں اب ایک ہولناک گونج میں بدل گئی تھیں، ہم تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہر آواز اس کے دماغ میں اتنی گہری اتر گئی کہ وہ اپنی حقیقت اور خواب میں فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ دھندلی شکلیں اب مکمل طور پر انسانی نظر آ رہی تھیں، لیکن ان کے منہ سے خون کی طرح کالا دھواں نکل رہا تھا اور آنکھیں سفید خالی سوراخ بن چکی تھیں۔ ایک نے علی کے کان کے پاس سرگوشی کی، اب تم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگے۔ علی نے آخری بار آنکھیں بند کیں، لیکن جب دوبارہ کھولی تو وہ سمندر کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، تنہا پانی کے اوپر تیر رہا تھا اور نیچے سے لاشیں الفابیر اٹھ رہی تھیں جو اس کے گرد ایک دائرہ بنا رہی تھیں۔ لہر کے ساتھ ایک صد ہوا کی سرگوشی سنائی دی، اب تم ہمیشہ ہمارے اندر رہو گے۔ ایک مخلوق نے علی کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور پانی نے اسے اتنی شدت سے گھیر لیا کہ اس کے سانس رکنے لگے۔ ہر جانب سے ہزاروں چیخیں سنائی دے رہی تھیں جو پانی کے اندر سے گونج رہی تھیں، ہم تمہیں کبھی آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ علی کی آنکھیں کھلیں تو اس نے دیکھا کہ پانی کا رنگ گہرا کالا ہو چکا ہے اور لہروں کے اوپر خون کی طرح سرخ جھلکیاں الفابیر۔ ہر جھلک کے ساتھ دھندلی انسانی شکلیں زیادہ قریب آ رہی تھیں اور ان کی سرگوشیاں اب ایک شیطانی ہنسی میں بدل گئی تھیں، تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے ہمیشہ۔ اچانک پانی کے اوپر روشنی چمکی اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ ساحل پرسکون تھا، صرف ایک چیز باقی تھی، علی کا سایہ پانی کی سطح پر تیر رہا تھا، مگر اس کے ساتھ سرگوشیاں مسلسل گونج رہی تھیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ یہ کہانی اسی خوفناک سرگوشی کے ساتھ ختم ہوتی ہے، جیسے سننے والا جانتا ہو کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔